بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ و آثار صحابہ کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اس مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، یعنی اذان ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہم گئے تھے وضو کرنے کہ اسی بیچ میں ہم بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، یا اسی طرح سے اور کسی دوسرے کو بھی ایسے ایمرجنسی کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت جس کی اذان ہو چکی جس نماز کی، اور ہم اس کے بعد ہوش میں نہیں رہے، یا اسی طرح سے کسی اور کو ایسا عذر آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عورتوں کو بھی اعذار ایسے پیش آتے ہیں، تو کیا جس وقت کی نماز پر وقت چھوٹ گئی اذان کے بعد ہم نہیں پڑھ سکے ہیں، تو کیا اس سے ہمیں ہوش یا آنے کے بعد یا ایک ہی عذر ختم ہو جانے کے بعد ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی، یا ایک ہی ہم اس نماز کو ابھی وقت اس کا باقی تھا اور نہیں پڑھ سکے تھے تو نماز ہم سے ساقط ہو جاتی ہے؟ جواب میں ہم کہیں گے دیکھیے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ نمازوں کے دو وقت ہوتے ہیں، ایک اول وقت اور اس کا ایک آخری وقت ہے۔ اول اور وقت اور آخری وقت میں یہ ہے کہ جب جماعت کے لیے آدمی کی یعنی جماعت کا وقت ہو جائے تو اسے مسجد میں جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کا وقت جو ہے اذان اول، یعنی جس اول وقت میں جب اذان ہوتی ہے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آدمی اگر بر وقت نماز نہ پڑھ سکے، کسی عذر سے دیر ہو جائے، سفر میں ہو، راستے میں ہو، یا کسی چیز کی نگرانی میں ہو، کسی ایسی ڈیوٹی پر ہو جہاں پر اسے اس وقت چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے اور آخر وقت میں اس کو نماز مل سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے پہلے وقت کی نماز کو چھوڑ کر آخر وقت میں جائے گا۔ لیکن ہمارے بھائی کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسا عذر پیش آ گیا کہ اذان تو ہوئی، سنا اس نے، لیکن اس کے بعد اس پر ایسا کوئی عذر آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یعنی اسے شرعی عذر جس کی بنیاد پر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ہم جواب میں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، جب وہ اس عذر سے فارغ ہو جائے، یعنی بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آ جائے، عورت کو کی ماہواری شروع ہو گئی تھی، یا کسی طرح سے اسے بچے کی پیدائش شروع ہو گئی، یا اس طرح کی اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کے لیے معنی نماز ہوتی ہے، تو اس وقت جب وہ عذر ختم ہو جائے، اس کے بعد طہارت کے بعد یا جس کی بے ہوشی ختم پڑ جائے، اس کے بعد وضو کر کے جب وہ بے ہوشی ختم ہو جائے تو اسے نماز پڑھ لینا چاہیے، اور پڑھنا ہی پڑتا ہے اس کے بعد کی نمازوں کے لیے، اس لیے کہ نمازیں اس کے بعد معاف نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جس وقت کی نماز کے اندر یہ مسئلہ پیش آ گیا ہو کسی کے لیے اور اس وقت نہ پڑھ سکا ہو، اور اس کے بعد پھر دیر تک بے ہوشی، 1 دن کی رہی، 2 دن کی رہی، 4 دن کی رہی، یا اس طرح سے ادھر عورت کا 2-4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن رہ گیا، تو سوال یہ ہے کہ جس وقت میں اذان ہو گئی تھی اور وہاں ان کو عذر نہیں تھا، اس کے بعد عذر پیش آ گیا نماز سے پہلے، تو اس نماز کا کیا ہوگا؟ اس سے مشابہ ایک سوال کا جواب ہم اس کے پہلے کسی حلقے میں دے چکے ہیں، جس میں یہ تھا کہ عورت کو اگر ایسا عذر پیش آ جائے کسی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، اس کو پتہ چلے کہ اب وہ پاک صاف نہیں رہ گئی، تو کیا وہ نماز پڑھے گی؟ اور اس میں سوال میں بھی تھا کہ کیا وہ نماز اور جس نماز کو اس کے پہلے تھی اس کو اس کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھ سکتی تھی، دونوں پڑھنی پڑے گی؟ ہم نے اس میں تفصیل سے جواب دیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عام طور سے علماء کی اس میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے جس کو لوگوں نے احوط احتیاطاً اچھا سمجھا ہے کہ جس نماز، پہلی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے، اس کو اس کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ، تو اگر وہ مغرب کے سے پہلے یعنی عصر کا وقت باقی تھا، جب وہ طاہر ہو جائے تو اس کو دونوں پڑھ لینا چاہیے،
یا اسی طرح سے اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور عصر کا وقت داخل ہو گیا اور اس کے بعد اسے عذر پیش آ گیا اور نہ عصر پڑھ سکی نہ ظہر پڑھ سکی تھی، تو اسے قضا میں عصر اور ظہر دونوں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء کا حال ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز ہے اس کو کسی کے ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتی ہے، چونکہ تنہا پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کے پہلے جو عذر تھا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن اذان کے بعد عذر پیش آتا ہے تو پھر اسی صرف ایک نماز کی قضا واجب ہوتی ہے۔ یہاں بھی آپ کا جو سوال ہے کہ بے ہوشی طاری ہو گئی یا اس قسم کا کسی اور کو عذر پیش آ گیا جس نے اس وقت میں جو نماز نہیں پڑھی تھی اذان ہو جانے کے بعد اور دوسری نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو کیا کرے؟ تو یہاں بھی وہی جواب ہے۔ عمومی طور سے علماء نے کہا کہ جس نماز کے وقت میں یہ پیش آیا ہے وہ تو واجب ہی ہے، اس کی تو قضا کرنی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ جس نماز کو اس دوسری نماز کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جیسے ظہر کو عصر کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ، تو اس کی بھی ادائیگی کر لینی چاہیے، کہ اس لیے کہ اس کے ادائیگی کرنے کی ایک گنجائش موجود ہے۔ لیکن کچھ علماء کا احتیاطی رائے ہے کہ نہیں، جس کا وقت ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا، اور جس نماز وقت میں پیش آیا وہ تو واجب ہے، اسی کو کرنا ضروری ہے۔ بہر چاہے یہ کرے چاہے وہ کرے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ دونوں کر لے تاکہ اس کے اوپر کوئی واجب ایسی باقی نہ رہ جائے۔ یہاں بھی اس مسئلے میں مرد کے لیے جب ایسا کوئی عذر پیش آ جائے جس میں اس وقت کی اذان ہو جانے کے بعد، یعنی وقت داخل ہو جانے کے بعد وقت تک نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ وقت نکل جائے، تو اس کے بعد اور اس بیچ میں وقت داخل ہونے کے بعد میں اس کو ایسا کوئی عذر پیش آ جائے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جو شریعت میں مقبول ہے وہ عذر، یعنی اس کی تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے اس نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ظہر عصر ہے اور مغرب عشاء ہے تو ان دونوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا لیکن ہم اس کا بہت مختصر سے جواب دیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ بعض مسجدیں جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں، جب یہ ہے قبلہ نما آلہ جو ہوتا ہے، قبلہ بتانے والا آلہ جس کو عربی میں بوصلہ کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس آلے کے ذریعے سے یہ نہیں، اس وقت پتہ نہیں لگا پاتے تھے، لیکن وہ لوگ 7 ستارے جو آسمان میں رات میں نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر کے اتر دکن پچھم کا پتہ لگاتے تھے، اور اس بنیاد پر پچھم کے رخ کی تعین کر کے وہ لوگ نمازوں کے لیے قبلہ متعین کرتے تھے۔ تو ایک اندازہ تھا، ایک اندازہ تھا رات کو ستاروں کو دیکھ کر کے کہ یہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے پچھم کون سا ہے، جیسے مشرق کی طرف جو لوگ ہیں یا جو لوگ کعبہ خانہ سے مغرب کی طرف ہیں وہ پورب دیکھتے تھے، ایسے اتر دکن والے اپنے اپنے سمت میں قبلہ متعین کرتے تھے، اور جو لوگ دونوں کے بیچ میں ہیں، یعنی دکن اور پورب کے بیچ میں مثال کے طور پر، تو وہ لوگ تعین کرنے کے لیے بھی اسی طرح سے اندازہ کرتے تھے۔ بتاتے ہیں ہمارے بھائی کہ کچھ مسجدیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں، ان میں نماز پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا، جس میں ہم نے قبلہ نما آلہ رکھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد قبلہ کی جانب سے دائیں ہے یا کسی بائیں طرف مڑی ہوئی ہے، عین قبلہ کی جو سوئی چلتی ہے اس پر نہیں ہے، دائیں طرف ہو گئی ہے یا بائیں طرف ہو گئی، اور ایسا امکان موجود تھا۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ایسا ہو، جن مسجدوں کا قبلہ ہی صحیح نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھنا چاہیے کہ یا اسے چھوڑ کر اپنے گھروں میں صحیح قبلہ کی طرف ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، یا کہ ایسی مسجد کی تلاش کرنی چاہیے جو صحیح قبلہ کی طرف رخ کر کے بنائی گئی ہو؟ تو یہ سوال تو اپنی جگہ پر بجا ہے، اور ایسی مسجدیں پائی جاتی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور آپ بھی کہیں پرانی مسجد دیکھیں گے اس میں اپنا قبلہ نما رکھ کے دیکھیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ قبلہ ہو سکتا کچھ ٹیڑھا ہو، اس لیے کہ اس میں جس پوائنٹ پہ قبلہ بتاتا اس سے مسجد کا رخ صحیح نہ ہو، تھوڑا آگے داہنے ہو، کوئی بائیں ہو، کسی طرف گھما ہوا ہو۔ لیکن ایسی صورت میں جب یہ آلات آپ کو حاصل ہو گئے ہیں جن سے صحیح قبلہ کی جہت معلوم ہوتی ہے، تو آپ کو اسے استعمال کرنا چاہیے، مسجدوں کے بنانے کے لیے اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو مسجدیں اس کے برخلاف بن چکی ہیں ان کے اندر کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، وہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی ہم ایک مجموعی طور پر ایک بات بتا دیں کہ انسان کی نماز کے لیے
قبلہ کی طرف ہونے کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ حالتیں کہاں سے متعین ہوتی ہیں؟ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ سے متعین ہوتی ہیں۔ کیا آپ خانہ کعبہ کے آس پاس میں ہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا کہ آپ خانہ کعبہ کے مسجد حرام سے ہٹ کر کے مکہ کے اطراف و جوانب میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد حرام کے اطراف و جوانب کہہ لیجئے، چاہے مکہ کے اطراف و جوانب کہہ لیجئے، یعنی مکے میں ہوں۔ اور تیسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مکہ سے کافی دور ہوں، مسجد حرام سے کافی دور ہوں، مکہ سے کافی دور ہوں، پھر وہاں آپ کا قبلہ کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ لوگ جو کہ مسجد حرام میں ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد کے جو مسجد بنی ہوئی جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ مطاف ہو، چاہے مطاف کے پیچھے کا حصہ ہو، چاہے مسجد کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی ہو مسجد حرام کا، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک کعبہ کی طرف رخ رکھنا چاہیے، یعنی آپ کے سامنے کعبہ نظر آ جانا چاہیے۔ آپ کیا ایسا نہ ہو کہ آپ کعبہ یہاں اور آپ نماز اس طرف پڑھتے ہوں یا اس طرف پڑھتے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ٹھیک کعبہ کی طرف نماز پڑھنا چاہیے۔ اب کعبہ کی عمارت چھوٹی سی نہیں ہے، بڑی سی ہے، تو آپ کو کوئی لکیر نہیں ہے، تو آپ آگے پیچھے جہاں بھی ہوں آپ کے سامنے کعبہ کا کوئی بھی حصہ پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ حالت ہوگی جب آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہو، لیکن یہاں ایک تنبیہ ہم کرتے چلیں، کچھ لوگ جلد بازی میں یا صفوں کے ٹیڑھا میڑھا ہونے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے آس پاس میں رہتے ہوئے بھی قبلہ صحیح نہیں کرتے ہیں۔ یا تو ان کی ناسمجھی نادانی ہے کہ وہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں قبلہ کی اتجاہ کرنا صحیح طور سے معلوم ہی نہ ہو کہ یہاں پر ٹھیک خانہ کعبہ کی طرف اتجاہ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، یا ایک ہی ان کو ایسی کوئی گنجائش نہ مل سکی ہو، ٹیڑھی میڑھی جگہ ہو تو ایسا کر لیے ہوں۔ دونوں حالتوں میں اگر نادانی یا جہالت کی بنیاد پہ ایسا ہو گیا ہے تو اسے جس نماز کا ہو گیا اس کا اعادہ کر لینا چاہیے، اور اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک حالت یہ ہو گئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی مکہ شہر کے اندر ہو، خانہ کعبہ کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرے، یعنی وہاں سے یہ کوشش کرے کہ مسجد حرام کی طرف رخ ہے اور وہ خانہ کعبہ اس بیچ میں پایا جاتا ہے، تو جس بھی طرف سے مسجد حرام کی طرف رخ کرے گا تو خانہ کعبہ اس کے بیچ میں پایا جائے گا، تو اس کی اتجاہ صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس قطب نما قبلہ نما موجود ہے تو آپ قبلہ نما سے اپنے گھر میں جہاں پڑھتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی تعین کر کے ہی لوگوں کو بنانا چاہیے، اس جگہ کو پکڑنا چاہیے تاکہ اتجاہ قبلہ صحیح بن سکے۔ اور اگر آدمی اندازے سے پڑھتا ہے، کوئی ایسا آلہ اس کے پاس بر وقت نہیں ہے، اندازے سے پڑھتا ہے، اور یہ بالکل جائز اور درست ہے کہ ایک اندازہ کرے، اس نے کوشش کیا ہے اور قبلہ کی طرف رخ ہو چکا ہے اس کے حساب سے، تو اس کی نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے کرتا ہے، جس کو میں آگے بتاؤں گا کہ ہٹ کے کرنے والے کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ مکہ شہر سے باہر دور ہو۔ اب یہ دوری دنیا میں کہیں بھی پائی جا سکتی ہے، کسی دوسرے ملک میں ہو، ہزاروں کلومیٹر دور ہو، کتنا بھی دور ہو، یہ سب دوری ایک ہی معنی میں ہے۔ بس خانہ کعبہ سے کے اندر کے پاس نہ ہو، مسجد مکہ کے اندر نہ ہو، مکہ سے دور ہو جہاں سے آدمی ٹیڑھا بیڑھا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے کہ اسے خانہ مکہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، مکہ شہر کی طرف۔ مکہ شہر دور دراز سے مکہ شہر کی طرف رخ کرے گا تو اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تقریباً پڑے گا، اس لیے کہ یہ دوری جتنی بڑھتی جاتی ہے باہر کے حصے میں، وہ بہت دور اسے لے کر کھینچ کے لکیر کھینچے تو وہاں پہنچا، اس لیے کہ یہ تو ایک ہی جگہ ہے، اب اس کو جتنا ہی دور جائیں گے اتنا ہی پھیلتی جائے گی یہ لکیر، تو وہاں پر مسجد خانہ شہر مکہ کی طرف رخ کرنے میں بھی اس کی اتجاہ قبلہ صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ 3 صورتحال ہے۔ لیکن ایک چوتھی صورتحال اگر ایسے آدمی کرتا ہے، مکہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد حرام میں ہو، یا مسجد حرام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے چاہے وہ مکہ میں ہو، یا وہ مدینہ شہر مکہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ دور دراز پایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ کرنا عمدن ہو، قصدن ہی ہے، نماز پڑھتا ہے یہ جان بوجھ کر کے کہ ہمیں مکہ کی طرف رخ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے
یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو میں رخ کر رہا ہوں مکہ کی طرف نہیں ہے، جانتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے لیکن رخ کسی اور طرف کر لیتا ہے، یا کہ یہ سب قصدن ایسا کرتا ہے، تو اگر یہ کام اس کی فرض نماز میں ہے تو وہ نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ فرض نمازوں میں قبلہ کی طرف رخ کرنا، توجہ کرنا یہ ضروری ہے۔ قبلہ کی طرف یعنی جس جہت میں آپ کا خانہ کعبہ پایا جاتا ہے، آپ بہت دور ہیں تو مکہ مکرمہ کی طرف نسبت آپ اتجاہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی نسبت دور جاتے جاتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، لہذا اگر ایسا آدمی کوئی فرض نماز میں جان بوجھ کر کرتا ہے تو فرض نماز صحیح نہیں، اور اسی طرح سے قصدن کرتا ہے کہ جانتا ہے نہیں جانتا لیکن قصدن چاہتا ہے کہ ہمیں مکہ طرف نہیں جانا ہے، کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے دکھا دینا ہے، تو اس کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حکم نفل نمازوں کے اندر نہیں ہے، یہ میں فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں جس میں اتجاہ قبلہ ضروری ہے۔ نفل نمازوں کے اندر تو آپ شروع کیجئے، اگر قبلہ رخ ہو کر شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہو پاتے ہیں تو جہاں آپ کی کا اتجاہ ویسے شروع کر دیجئے اور نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے، یعنی اونٹ کی سواری جس پہ آپ بیٹھ کے جایا کرتے تھے تو نفل نمازوں کے لیے آپ اسی پر پڑھ لیتے تھے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا قبلہ وہاں سے درست ہی رہتا ہو۔ ایک بات یہاں اور رہ جاتی ہے کہ جو مسجدیں پہلے سے بنی ہوئی ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ٹیڑھی ہیں، قبلہ رخ نہیں ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے حل کے راستے موجود ہیں، آپ اندر سے صفوں کو قبلہ رخ کی طرف بنا دیجئے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ قبلہ رخ سیدھا ہمارے پردہ اور لیکن مسجد ایسے بنی ہوئی ہے، تکونی ہے، اس طرف داہنے کی طرف مڑی ہوئی ہے یا بائیں کی طرف مڑی ہوئی ہے، تو آپ کو صفوں کو قبلہ رخ صحیح کر دینا چاہیے۔ اسی صورت میں اگر وہ بائیں طرف قبلہ پڑتا ہے اور آپ کی مسجد دائیں طرف پڑتی، بیچ میں نہیں دائیں طرف ہو جاتی ہے، تو آپ صفوں کو بائیں کی طرف موڑ دیے، تھوڑا بائیں کا حصہ پیچھے ہو جائے گا۔ اور اگر قبلہ اس کے الٹا پڑتا ہے، یعنی مسجد بجائے داہنے کے بائیں طرف مڑی ہوئی ہے، تو آپ ایسے سیدھا کیے تاکہ دائیں کی طرف سے صفیں سیدھی ہوں اور سامنے کے حصے میں قبلہ صحیح ہو جائے۔ اس کا ایک حل موجود ہے، لہذا اس میں کوئی اشکال کی ضرورت نہیں ہے اور اس سلسلے میں کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے ضروری جو چیز ہے وہ قبلہ رخ ہونا ہے۔ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جیسے قرآن مجید کی صورت میں صورت بقرہ میں آیا ہوا ہے کہ اپنے چہروں کو اس کی جانب موڑ لیا کرو، خانہ کعبہ کی طرف۔ لہذا جب قرآن مجید کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی صحت میں اسے بتایا ہے، تو آپ کو موڑ لینا چاہیے، لیکن یہ حکم میں جو بتا رہا ہوں یہ فرض نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تو مسجدیں جس بھی طرف سے بنائی گئی ہوں، آپ کو صحیح معنی میں قبلہ رخ ہونا چاہیے، کہیں بھی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسی صورت میں مسجدوں کے اندر چاہے آپ کو قالین ٹیڑھی کر کے بچھا لیجئے، چاہے صفیں سیدھی کرا لیجئے، ایسے کر کے مسجدوں کے احوال کو درست کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سوالات آئیں گے، ان کے جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور جو ہمارے سارے بھائی آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں، سب کو اللہ تعالی اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔